بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھی اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع جس پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاک ڈاؤن، اور پھر ہم بات کریں گے سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لاک ڈاؤن کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے پاکستان حکومت نے اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کو نافذ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ روزمرہ زندگی کی اشیاء کو بآسانی بازار سے خرید سکیں گے، لیکن وہ اشیاء جو آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے اہم نہیں ہیں اس سے متعلقہ تمام دکانیں بند کی جاتی ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی صورتحال کو جب پوری دنیا میں دیکھا جائے تو دل دہلا دینے والے مریضوں کی تعداد ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میرے پیارے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، یہاں تک کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقلی پر پابندی لگا دی گئی، ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک ضلع سے دوسرے ضلع کے لیے بھی ضلع بندی قائم کر دی گئی، اور اگر پھر بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تو آپ کے استقبال کے لیے پولیس کو کھڑا کیا گیا، پاک فوج کے دستے بلائے گئے، اور پھر بھی اگر آپ باز نہ آتے تو آپ کو مرغا بنایا جاتا، اور مرغا بنا کر آپ کو بچپن کی یادیں تازہ کرائی جاتی، اور الحمدللہ آپ کو چند ایک چھتر بھی رسید کیے جاتے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے ملک کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جس کو روزمرہ کی مزدوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس مزدور کے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ تو لہٰذا جب ایسی عوام سامنے آئی اور انہوں نے شور و غل ڈالنا شروع کر دیا کہ ہمارا گزر بسر بمشکل ہو رہا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ سوچیں، تو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کو یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے اور اس کے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، وہ گھر سے باہر نکل کر اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ لہٰذا اس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن میں چھوٹے بزنس مین ان کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو بحال کر کے اپنے لیے ذریعہ معاش بحال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح آہستہ آہستہ دکانوں پر عوام کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور اب حکومت بھی بے بس تھی، کیونکہ انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، اور کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور میری عوام جہالت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا اگر میں پاکستانی لوگوں کی صورتحال کو بیان کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر اللہ کرے اگر یہ لوگ جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں جانے کے باوجود بھی ان کی سوچ اس طرح کی ہے، یہ جہنم میں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تو اب لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بات چلی گئی، لاک ڈاؤن میں بھی ایسا تھا کہ عوام گھر سے باہر نکل کر دیکھتے تھے کہ لاک ڈاؤن کیسا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کہاں سے پریاں اترتی ہیں، اس میں کیسے گلیاں خالی ہوتی ہیں، اس میں دکانوں کے شٹر کیسے بنتے ہیں، ان کو تالا کیسے لگایا جاتا ہے، ایسی عوام ہے۔ اور اب سمارٹ لاک ڈاؤن میں تو ممکن ہی نہ تھا کہ ان کو گھر بٹھایا جائے، اور میری پاکستانی عوام اتنی باشعور ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کا بھی مذاق اڑانے میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی۔ ذرا غور فرمائیے، سننے میں آیا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں ہجوم کے اندر دم گھٹنے سے مر گیا۔ کرونا وائرس کی پاکستانیوں نے اتنی بےزتی کی کہ وہ عزت بچا کر دم دبا کر نکلا اور دوبارہ چائنا میں جا کر اس نے پناہ لی، اور بازاروں میں رش کی ایسی کیفیت تھی، اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ یہ بس آخری عید ہے ان لوگوں کے لیے، خدا نہ خواستہ اس کے بعد تو ان کی زندگی میں کوئی عید ہی نہیں آنی، اور باربی کیو، تکا پارٹی اور اس قسم کے بڑی پرنور محفلیں سجائی جا رہی ہیں۔ معزز سامعین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ذرا غور فرمائیے گا کہ میری پیاری عوام یہ بھی کہتی ہے کہ کرونا وائرس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کرونا وائرس نامی کوئی بیماری ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میری پاکستانی عوام کہتی ہے کہ کرونا وائرس نامی بیماری کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ تو ہماری حکومت کی طرف سے ایک جال ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، جس میں عوام کو پھنسا کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد امریکہ کو وہ لاش پیش کر دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں ڈالر وصول کیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے پاکستانیوں کی۔ عید کی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ ایک جگہ 40% آف کیا لگا تو میری پاکستانی عوام ایسے دھکم پیلم وہاں موجود تھی۔ 40% آف کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جیسے ہی 40% آف کا اعلان کیا گیا تو پاکستانی باشعور لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اس کے بعد یہ چیز یہاں سے ملنی ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ پاکستانی عوام
ڈنڈے کی مار کے علاوہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو غربت کی بدحالی کا نام اٹھا کر یہ لوگ شور برپا کر دیتے ہیں، اور اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ لوگ بے احتیاطی کا پرجوش مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر انہیں بتایا جائے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے تو ان کا بڑا پراعتماد جواب ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو حکومت کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ معزز سامعین، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہوں گا، جب تک ہم خود نہیں بدلتے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے کوئی ایسی طاقت نہیں اترنے والی جو ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں آنے والی جو ہمارے مزاجوں کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے حسن سلوک اور حسن اخلاق میں ایک خوبصورتی پیدا کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو قوم پٹرول سستا ہونے پر پٹرول کو غائب کر دے اور 150 روپے فی لیٹر فروخت کرے، جو قوم کرونا لاک ڈاؤن ہوتے ہی آٹا سٹاک کر کے 800 روپے والا تھیلا 2000 روپے میں فروخت کرے، جو قوم حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کے بعد ماسک اور سینیٹائزر نایاب کر دے، کرونا وائرس کے دوران خیراتی راشن تقسیم ہونے پر جو قوم 10 تھیلے خیراتی راشن لے کر فروخت کرے، حکومت کی جانب سے احساس اسکیم کے تحت 12,000 روپے دینے کا اعلان ہوتے ہی جو قوم سرکاری ملازمین سے لے کر بزنس مین تک 8171 پر میسج کریں، وہ قوم پوچھتی ہے کہ نیازی 2 سالوں میں کون سی تبدیلی لے کر آیا ہے، کہاں ہے نیا پاکستان؟ میرے پیارے ساتھیوں، نہ میں موجودہ حکومت کا حامی ہوں، نہ میں گزشتہ حکومتوں کا حامی ہوں، میں صرف اس حکومت کا حامی ہوں جو میرے لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہے۔ میں اس حکومت کا حامی ہوں جو میرے لوگوں میں تعلیم اور صحت کے مسائل پر زور دیتی ہے۔ میں اس حکومت کا حامی ہوں جو لوگوں کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری نظر میں اگر میں کہوں کہ ہمارا معاشرہ 100% خراب ہے تو معاف کیجیے گا، 80% اس کے خراب ہونے میں ہمارا خود کا ہاتھ ہے، اور محض 20% یہ ہماری حکومت ہے۔ اور حکومت کو کیا نام دے؟ حکومت میں بھی وہی لوگ ہیں جو ہم سے اٹھ کر جاتے ہیں، حکومت میں بھی وہی لوگ ہیں جو کل تک ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ہمارے حقوق کو ضبط کر رہے ہوتے ہیں، اور کل آنے والے دن میں اور ہم ان کو اپنے حقوق، اپنا ووٹ دے کر وہ طاقت عطا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورے پاکستان کی اقتدار اعلیٰ بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، اور معاف کیجیے گا، یہ 20% بھی لوگ وہی ہیں جو ہم میں پہلے موجود تھے۔ ہم نے جب ان کو اپنا ووٹ دے کر یہ حق دیا کہ آپ ہمارے مقدر اور آپ ہمارے اور اس ملک کے مقدر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، تو انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر ایک تبدیلی کی چنگاری پیدا کریں، اس کے بعد اس چنگاری کو بھڑکاتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ تبدیلی لائیں، ان میں یہ احساس پیدا کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ان میں یہ احساس پیدا کریں کہ اس ملک کی اینٹ وہ اینٹ ہے جو آپ کے گھر کی اینٹ ہے، ان میں یہ احساس پیدا کریں کہ اس ملک کی عزت آپ کی عزت ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بڑا مشہور مصرع آپ نے سنا ہوگا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اس بات کا خیال نہ کرے کہ میں نے اپنی حالت بدلنی ہے، میں نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنی ہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن جس مقام پر میری عوام پہنچ چکی ہے، آٹا ذخیرہ کرنا، بلیک مارکیٹنگ اور قحط کے عالم میں چیزوں کو سٹاک کر دینا، مارکیٹوں سے غائب کر دینا اور منہ مانگے داموں پر بیچنا، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اندر پیار و محبت کی چنگاری کو پیدا کریں، اور پھر دوبارہ کہوں گا، اس چنگاری کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس چنگاری کو اپنی معاشرے میں پھیلائیں، لوگوں میں پیار، محبت، حسن سلوک اور حسن اخلاق کی دولت کو بانٹیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔